شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، اللہ رب العزت انبیاء کرام کا ذکر ایک ایک کر کے اپنے حبیب کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، دنیا میں 1,24,000 سے اوپر پیغمبر آئے اور ان سب کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور یہ آزمائش ان کی درجات کی بلندی کی خاطر تھی، اور اسی طرح آپ کی بھی آزمائش آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دیکھو اب اپنا ذکر اب اپنے بھائی اور ہمارے بندے ایوب کا کرو، اور سنو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش میں ڈالا تھا کہ جس وقت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس مال مویشی، بیوی بچے اور وافر مقدار میں جائیداد اور زمینیں، فصلیں اور خوب غلہ اور رحل پہل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی اور عزت میں بھی بلندی، یہاں تک کہ آپ کو ذکر نے ان تمام باتوں کے باوجود، یعنی ذکر سے آپ دور نہ ہوئے اور اللہ کا شکر کرتے رہے۔ شیطان ابلیس نے جب دیکھا یہ ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہیں، جن میں سے 1,000 سے اوپر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے ہیں، اور سیدنا ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل تھے، جن سے صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی، اور یہ نور نبوت پشت در پشت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی یعنی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اماں آمنہ کے بطن میں آ کر ٹھہرایا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ پیغمبریت کا آ کے اختتام کو پہنچا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے، اور اس قدر اواب تھے اور اس قدر نعم العبد تھے اور اس قدر صابر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ذرا بھر بھی کمی نہیں کی۔ ہمیں تو تھوڑی سی دنیاوی مصروفیت ہو جائے تو نمازیں جماعت سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا بھی ہے، یہ آزمائش ہے دنیا بھی، اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش۔ تو ایک صحابی آئے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام سالبہ تھا ان کا، کہ میرے پاس کچھ نہیں، دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے گھر میں؟ کہا کہ رسی ہے اور ایک کلاڑی ہے، لے آؤ۔ آپ نے برکت کی دعا دی۔ اس لیے یہ برکت کی دعا سلسلہ در سلسلہ انبیاء کرام کے وارثین اولیاء اور علماء و صلحاء میں چلتی ہے، اور سب سے زیادہ برکت کی دعا ماں باپ سے ہے، یہ یاد رکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی طرح سن لیں، ادھر ادھر کی بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ماں باپ سے دعا نہیں منگواتے۔ ماں باپ کی دعا سے مخلص اور بے لوث دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو برکت کے لیے کلاڑی اور رسی دی، اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، کیونکہ جنگل کی لکڑیاں جو سرکاری املاک میں ہوتی ہیں وہ ساری امت کے لیے برابر، یعنی اس کا استعمال کرنا بغیر اجازت کے جائز ہے۔ یہ تو ہماری حکومتیں ہیں کہ تماشا بنا ہوا ہے۔ اب اس کی جگہ پر بجلی ہے، پہلے ایندھن لکڑی تھی، اور حضور کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں، القلاء والنار والماء، یہ امت پر کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک خضرو گھاس جو کھلی ہوئی زمین پر ہو، چاہے جس کی بھی زمین ہو، اگر زمین کھلی ہے تو اس پر مال مویشی چرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اگر باؤنڈری ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ اس لیے القلاء وہ گھاس پھوس جو خود بخود اگے، یہ نہیں کہ کسی کی فصل
پڑی ہے اور اس سے آپ چلنا شروع کر دیں اور اپنے مویشیوں کو چلانا شروع کر دیں. یہ نہیں، وہ گھاس پھوس جو کہ خود رو ہو، خود پیدا ہونے والی ہو. الکلؤ والنار، اور آگ کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت، اب بھی ہے. تو وہ لکڑی جو کہ سرکاری املاک میں جو مختلف علاقوں میں ہے، حضور کا ارشاد ہے وہ آپ کے لیے فری ہے. اس میں کسی حکومت کو حق نہیں کہ اس کو روکے. اس لیے جب لکڑی کا روکنا منع ہے تو جہاں مسجد کی ضرورت ہو تو وہاں مسجد بنانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان ظالموں کو شرم نہیں آتی کہ جہاں اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو کسی نے بنا لیے ہے سرکاری املاک میں تو اس کو بغیر پوچھے کے جا کے گرا دیتے ہیں. یہ بھی شرم جائز نہیں ہے. ہاں، قانونی طور پر ان کو بھی حق نہیں ہے کہ سرکاری املاک میں وہ مسجد کو تعمیر کریں یا کوئی وقف عمارت رفاع عامہ کے لیے کوئی مسافر خانہ کی تعمیر کریں. لیکن اگر ایک جگہ ضرورت تھی اور اشد ضرورت تھی اور وہاں مسجد بنا دی گئی اور بدبخت حکومت جا کے وہاں بغیر پوچھے کے جا کے ان کی کروڑوں کی املاک کو گرا دے، یہ بھی سرسبزیات نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ پہلے پوچھتے نا تمہاری اپنی حکومت کہاں گئی؟ اس زمین میں پڑی تھی کہ جس وقت وہ زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا رہے تھے. بہرحال مختصر 100 سال سے بنی ہوئی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. خدا کا خوف کرو یار، کوئی انسانیت بھی ہے کہ نہیں؟ غریبوں کے مکان بنے ہوئے ہیں، چھت تم کو ملی ہوئی ہے، ان کو تم گرا رہے ہو. ٹھیک ہے غیر قانونی ہے لیکن اس کو طریقہ کار ہوتا ہے. اب اتنی غربت افلاس ہے، تم ان کو گھر کی چھت سے بھی معلوم کر رہے ہو، کہاں جائیں گے؟ یہ حکومت کا فرض ہے وہ 3 چیزیں دینا، روٹی کپڑا مکان. یہ بھٹو کا نعرہ نہیں تھا، یہ اسلام اور دین کا نعرہ ہے. 3 چیزیں حکومت کا دینا فرض ہے، فرض ہے. نہ دے تو چھین کر لو، یہ شریعت ہے. لیکن افسوس کہ ان باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو بات لمبی ہو جاتی ہے. مختصر یہ کہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ 3 چیزیں امت کے لیے عداد ہیں اور وہ فری ہیں، اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. الکلؤ والنار، یعنی لکڑی جو سرکاری املاک میں ہے اور باؤنڈری کے بغیر ہے، اس کا استعمال کرنا یا خود رو گھاس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے. والماء، اور پانی جو کہ عام استعمال میں آ رہا ہے اور کوئی اگر پانی نہیں دے رہا اور انسان اس سے مرنے کے قریب ہے تو اس پانی کو بغیر پوچھے کے استعمال کر سکتا ہے. یا وہ پانی جو کسی کی زمین سے گزر رہا ہے اور اس نے باؤنڈری روک دی ہے اور اس کو روکنے کا حق نہیں، اس کو توڑ کر وہ پانی اپنا حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے مسائل دین. اس میں بہت بڑی لمبی تفصیل ہے فقہا کی کس طرح کی، یہ ساری کی ساری پھر آپ علماء سے جا کے پوچھیں. تو یہاں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا بیان کیا. پتہ نہیں بات کون سی تھی اور کہاں چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایوب کو جو کہ عبادت میں مصروف تھے تو شیطان ابلیس نے ٹھانی کہ ان کو ذکر سے کیسے نعوذ باللہ تساہل کا شکار کروں یا پھر نسیان کا شکار کروں. تو یہ نسیان بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بھول بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس لیے اکثر شیاطین جنات جادو کے ذریعے انسان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں جس سے امت میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ہیجانی کیفیت بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے. بہت ساری باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تصویر ضرور پڑھ لیا کریں. آج کے دور میں شیاطین انسان سب سے زیادہ خطرناک ہے اور جنات تو ہیں ہی ہیں، وہ تو پہلے سے دشمن ہیں تمہارے. تو اس لیے ہمیں ایک تصویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور ایک تصویر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اپنی حفاظت کی خاطر ضرور پڑھ لینی چاہیے. تو شیطان نے دیکھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو کسی طریقے سے کوئی بھی یعنی کہ مصروفیت ایسی ڈال بھی رہا ہوں لیکن ذکر سے نہیں روک رہی. تو اس نے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے پھونک ماری کہ جس سے آپ علیہ السلام کے جسم میں طبی تقاضے کے تھا. آخر انسان تھے، بشر تھے، تو کوئی شے اس لیے شیطان کی طرف سے حضور نے فرمایا بہت سی بیماریاں اکثر شیطانوں کی طرف سے ہوتی ہیں، جنات کی طرف سے ہوتی ہیں. تو ان سے من شر النفاثات فی العقد اور قل اعوذ برب الناس، سورۃ فلق اور سورۃ ناس ضرور پڑھا کریں. بیماریوں سے بچنے کے لیے سورۃ ناس ہے اور شیاطین کے اثر سے اور حاسدین کے اثر سے اور جادو کے اثر سے بچنے کے لیے سورۃ فلق ہے. اگر کوئی بہت زیادہ اس کا کوئی شکار ہو تو سورۃ فلق کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے، وہ جادو اور نظر کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا. اور اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیماری انسانوں کی طرف سے ہو یا وہ بیماری جنات کی طرف سے ہو،
تو قل اعوذ برب الناس کوئی کس دفعہ پڑھے. بہرحال مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسے ہی شیطان ابلیس نے ٹھانی اور آپ کو اس نے پھونک مار کر آپ کے جسم کو اس نے آبلوں کا شکار کر دیا، یعنی اس نے ایسا اثر کیا کہ جس سے آپ کے جسم میں آبلے ہو گئے. اب یہ کہنا کہ کیڑے پڑ گئے یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. ایسی روایات اسرائیلی روایات ہیں، ان کو پیش کرنا بھی پیغمبر کی توہین ہے، اس لیے ایسی روایات سے بچا جائے. آبلے پڑ گئے تھے، انسان ہے جسم میں پھوڑے ہو جاتے ہیں، درد ہو جاتا ہے، کوئی جسم کا عضو کٹ جاتا ہے، تو یہ تو تبھی تقاضا ہے انسانی زندگی کا. تو 18 سال تک حضرت ایوب بیمار رہے، یہاں تک کہ آفت سے آپ کی زمینوں کو جلا دیا گیا. یہ صرف اور صرف شیطان ابلیس کی اس اثر سے کہ اس نے اللہ سے یہ کہا، اللہ سے کہ میں نے تو ایوب علیہ السلام کو میں نے تو بہت یعنی کہ ذکر سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر تیرا بندہ ذکر سے دور نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس فراوانی ہے رزق کی، ان کے پاس نوکر چاکر ہزاروں کی تعداد میں غلام ہیں، اس لیے ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، اس لیے وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر دیکھتا کہ یہ وہ ذکر کرتے ہیں، پھر دیکھتا کہ وہ اللہ تیرا شکر کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اس نے چیلنج کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا. تو اس آزمائش کے آنے سے آپ کی گھر کی چھت گری تو سارے بچے جتنے بھی تھے سارے کے سارے وہ شہید ہو گئے، اور آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ گئیں سوائے ایک بیوی کے کہ جس وقت آپ چارپائی پر یعنی حلالت میں آ گئے تو اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے ایک ہی بیوی رہی جو فرما بردار بیوی تھی. تو یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام اب اس حال میں وقت گزار رہے تھے کہ 18 سال کا عرصہ کو معمولی عرصہ نہیں ہے، 18 سال، لیکن باوجود اس کے کہ آپ کی زبان پر نہ شکری کے لفظ نہیں آئے. 18 سال تک حضرت ایوب کی زبان پہ نہ شکری کے لفظ نہیں آئے، اور یہ نہیں کہا کہ میں ہی یا اللہ کب تک بیمار رہوں گا، اور اسی بیماری کو بھی رحمت سمجھتے رہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے جب کسی کو بیماری آتی ہے، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو یوں کہا کرے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے اور صحت بھی تیری نعمت ہے، اب تو یا اللہ میری آزمائش نہ کر، میری اس نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دیتی ہے. اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بہت ہی زبردست دعا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو شفا دے دیتے ہیں جو مسلمان یہ دعا کرتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ پھر بھی اللہ کا شکر نہ چھوڑا، صبر نہ چھوڑا، ذکر نہ چھوڑا. تو اب شیطان ابلیس کو اور زیادہ تکلیف ہوئی. اس ابلیس کو تو اس نے ان کی بیوی کو ایک دن راستے میں ایک خوبصورت اور ایک بزرگ کی حیثیت سے ایک حکیم کی شکل میں وہ راستے میں بیٹھ گئے، اور حضرت ایوب کی بیوی اس وقت گھر کے کام کاج کے لیے خود گھر سے نکلا کرتی تھی اور کما کے حضرت ایوب کو کھلاتی تھی. یہ بھی حال ہوا، پیغمبروں کی گھر والیاں بھی کمانے کے لیے گھر سے نکلی، یہ حدیث میں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی گھر کے ایندھن جلانے کے لیے، تو راستے میں یہ بدبخت بیٹھا تھا خوبصورت ہو کر اور بزرگ بن کر. اس نے کہا کہ پریشان حال ہو، لگتا ہے کہ تمہارا کوئی گھر میں کوئی معاملہ ہے. کہا ہاں میرا خاوند بیمار ہے تو میں حکیم ہوں، مجھ سے دوا لے لو اور اس سے اس کو شفا ہوگی. ہاں بس اتنا کہہ دینا کہ جب ان کو شفا ہو جائے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ حارث نے شفا دی. شیطان کا نام حارث تھا، حارث نے شفا دی اور میری نام کی نظر مان لینا. یہ بات اس لیے مشرک اس کام کو کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں اور شیطان ان کے بڑے سے بڑے کام کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ آزمائش رکھی ہے کہ بت پرست یا قبر پرست یا تازیہ پرست یا کسی جگہ پہ منت منوتی کرنے والا، اللہ کے نام کے سوا کسی قبر پہ کوئی جانور ذبح کرنے والا یا کوئی مٹھائی تقسیم کرنے والا، اس کی حاجت کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ شیطان ابلیس اس میں اپنے کارندوں کو اس نے رکھا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے دنیا میں کہ یہ آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل بغیر اللہ، خبردار اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. اگر
کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے نام کو مت اٹھا کے اس کو ایصال ثواب، بلکہ یوں کہنا کہ اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ میں فلاں ثواب بخش رہا ہوں، نہ کہ ان کے نام پہ خیرات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسے لفظ کہتا ہے تو نیت اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے مشرک نہیں ہوگا، لیکن الفاظ کے کہنے پر پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ ما اہل به لغیر اللہ، کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو مت پکارنا اس کی طاقت میں، اس کی ذات میں، اس کی حاجت روائی میں، اس کی مشکل کشائی میں، اس کی ندا میں، خبردار خیال کرنا۔ لیکن باوجود اس کے کہ بہت ناواقف لوگ اللہ کے نام کے ساتھ کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی نبی کا، ولی کا نام لے لیتے ہیں، وہ اگرچہ نیت ان بیچاروں کی نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان سے میں نے پوچھا بھی ہے، کہتے ہیں ہم تو ایصال ثواب کرتے، تو میں نے کہا ایسا لفظ کیوں کہتے ہو کہ جس سے اللہ کے نام کے لفظی معنی میں شرکت ہو، یہ بھی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اس شیطان ابلیس نے کہا جب ان کو شفا ہو جائے تو شفا ہونے کے بعد یہ کہہ دینا کہ فلاں حارث نامی حکیم نے اسے شفا دی ہے اور میرے نام کی منت مان لیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اب شرک کی طرف وہ مائل کر رہا تھا دوائی کے چکر میں، دوائی دے کر بھی کسی ڈاکٹر کی طرف اضافت مت کرو کہ اس ڈاکٹر نے شفا دی، بلکہ شفا من جانب اللہ، دوا تو ڈاکٹر نے دی، دم تو فلاں پیر نے کیا، مولوی نے کیا، لیکن شفا کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اگر دم کرانے والے اس نیت سے جاتے ہیں اس کے پاس کہ اس نے شفا دینی ہے تو نیت پر اس کا شرک لکھا جائے گا۔ اس لیے ایسے پیر فقیر کے پاس بھی مت جاؤ جو شرک کی طرف لے جائے یا جس سے انسان کے دل میں شرک کا شیبہ پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا جادو کی وجہ سے اگر کوئی مر جائے یا کسی کی تعویذ ٹوٹنے سے اگر مر جائے، کسی کی حسد کی نظر سے مر جائے، کسی کی بد دعا سے اگر کوئی شخص ناحق مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے روز قیامت وہ شہید اٹھے گا۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت اثر ہماری زندگی کی دنیا کا مقصد کیا ہے، آخرت وہ اچھی کر دے، آمین کہہ دیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جب وہ دوا وہ لے کے آئی تو آپ نے پوچھا کہاں سے لے کے آئی؟ کہاں فلاں سے لے کے آئی، اور اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت ایوب کو غصہ آیا، کہا کہ اچھا اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو، توبہ کرو، استغفار پڑھو۔ اور پھر کہا کہ مجھے اگر اللہ نے شفا دے دی تو میں جب طاقت میں آؤں گا، کیونکہ وہ تو چارپائی پر سوئے ہوئے تھے نا، حالت یہ تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 لکڑیاں ماروں گا۔ تو اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ وقت اگر پورا نہیں ہو گیا تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کا ذکر کریں گے کہ وہ پھر منت کیسے حضرت ایوب نے پوری کی اور اس دوا سے آپ بچے، اور شرک سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نجات بخشی، اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے شفا دی، کہ وہ چشمہ کیسے پیدا ہوا، جیسے ابراہیم اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ پیدا ہوا، ایسے اور پیغمبر بھی تھے جن کا نام ایوب ہے، ان کی بھی ایڑی کے زمین پہ مارنے سے اللہ نے چشمے کو پیدا کیا، اور وہ شفا کا چشمہ تھا، جیسے آب زمزم ایسے ایوب علیہ السلام کا ذکر یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ مزید تفصیل پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرور ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب